السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کافی اٹینٹیو ہے آپ حضرات۔ ہاں، کل ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کری تھی وہ رب المشرقین و رب المغربین میں کہ سورج کے ڈوبنے کی کون سی دو جگہ ہے اور سورج کے رائز ہونے کی اور طلوع ہونے کی کون سی دو جگہ ہے۔ تو آڈینس میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دو کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج ڈوبتا ہے اور وہ دو کون سی جگہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے؟ دو جگہ کیسے ہو گئی ہے، بتا سکتا ہے کوئی؟ بہت ہی آسان ہے، آپ کے من میں جو آ رہا ہے آنسر وہی صحیح آنسر ہے، بس آپ کو بتانے کی دیری ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سورج کے ڈوبنے کی دو جگہ اس طرح سے ہے کہ گرمی کے موسم میں سورج ایک جگہ پہ ڈوبتا ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سورج کے نکلنے کی دو جگہ اس طریقے سے ہے کہ گرمی کے موسم میں سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں سورج دوسری جگہ سے نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے سورج کے نکلنے کے اور سورج کے ڈوبنے کے دو جگہ ہے۔ چلیے آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا فیز ہمارا ہوتا ہے بریجنگ دا گیپ والا، کہ پچھلی کلاس اور آج کی کلاس میں کیا کنیکشن ہے۔ میری آواز صاف اگر آ رہی ہے تو تھمس اپ کیجئے، جزاکم اللہ۔ دیکھیے، ان یسٹرڈیز سیشن وی ڈسکسڈ ایسینشیل بلیسنگز۔ کل کے سبق میں ہم نے کچھ ایسی نعمتوں کے بارے میں بات چیت کی ہے جو ہماری زندگی میں ضروری ہے، اور صرف کل کے سبق میں نہیں بلکہ پچھلے دن جتنے اسباق گزرے ہیں، جتنی کلاسز ہوئی ہے ہماری جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں تھی جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورج کی روشنی ہو، چاند کا چلنا ہو، کھانے کے دانے ہو، کھجور ہو، فروٹس ہو، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ اس کے ذریعے سے ہم کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں دھوپ سے۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن پاک بھی ایک ضروری نعمت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح کرتے ہیں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا ڈسکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کی کلاس میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نعمتیں بتانے والا ہے جو ہمارے لیے ضروری تو نہیں ہے لیکن ہم ان کا شوق رکھتے ہیں، ایز اے لگژری ہم ان کو اپنے لائف میں یوز کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کل تک جو باتیں تھی وہ ضروریات کے ریلیٹڈ تھی، اور ٹوڈے وی ول ایکسپلور دا بلیسنگس وی انجوائے آؤٹ آف ڈیلائٹ۔ آج کچھ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو ہم ضرورت کے حساب سے نہیں بلکہ سٹائل کے لیے یا فیشن کے لیے یا لگژری کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ میننگ سے۔ دوسرا فیز ہمارا ورڈ میننگ آج کے کچھ ورڈ سے۔ پہلا ورڈ ہے یخرجو۔ یخرجو کا مطلب ہے نکلنا۔ خرج یخرج کا مطلب ہے نکلنا، اور جب کسی کو کہیں سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کو اردو میں اخراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ اخراج سے ہی خرج یخرج آتا ہے۔ تو اخراج کا مطلب ہے نکالنا، اور خرج یخرج کا مطلب ہے نکلنا، خود بخود نکلنا۔ لؤلؤ ایک لفظ آیا ہے، لؤلؤ۔ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں یا پھر ساؤتھ انڈیا سے ہے ان کو پتا ہوگا ایک لولو مال ہوتا ہے نا، بہت بڑا مال ہے۔ تو وہ لولو مال کا نام بھی وہی سے آیا ہے۔ لولو کا مطلب ہے پرل۔ پرل کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ موتی، موتی، موتی جسے کہتے ہیں۔ اچھا، مرجان۔ مرجان کسے کہتے ہیں؟ کورلز کو کہتے ہیں۔ کورلز کیا چیز ہے؟ کورلز ہے سمندر کے نیچے کچھ ایسے پیڑ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، انہی کو کورلز کہا جاتا ہے۔ ایک فوٹو ہے میرے پاس کورلز کا، وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ بعد میں آپ کو آج کی کلاس میں تو مائنڈ میپ ہے، وہاں بھی آپ لوگوں کو کورل کا فوٹو مل جائے گا، لیکن ابھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں دکھا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو میرے فون میں ایک فوٹو دکھائی دے رہا ہے؟ یہ پانی کے نیچے چھوٹے چھوٹے پیڑ جیسے کچھ ہوتے ہیں جو دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، کلرفل ہوتے ہیں بہت زیادہ، انہی کو کورلز کہا جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ آتا ہے جوار۔ جوار کا مطلب ہے شپس، سمندری جہاز، بڑے بڑے جو جہاز ہیں ان کو جوار کہا جاتا ہے۔ پھر ایک ورڈ آئے گا منشآت۔ منشآت کا مطلب ہے اونچا، ہائی، اونچی چیز کو منشآت کہا جاتا ہے۔ اور
ایک ورڈ آئے گا اعلام. اعلام کا مطلب ہے ماؤنٹینس، اونچے اونچے پہاڑوں کو اعلام کہا جاتا ہے عربک میں. تو کلیئر ہے ورڈ میننگس؟ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. یخرج کا مطلب ہے نکلنا، لؤلؤ کا مطلب ہے پرل موتی، مرجان کا مطلب ہے مونگے جس کو انگلش میں کورلز کہا جاتا ہے، جوار کا مطلب ہے جہاز، سمندری جہاز، منشآت کا مطلب ہے اونچا، اور اعلام کا مطلب ہے ماؤنٹینس، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ. ٹرانسلیشن کیا ہو گیا آج کے آیتوں کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا ٹرانسلیشن تو پیچھے گزر چکا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. کل کی کلاس میں سمندروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے نا کہ مرج البحرین یلتقیان، کس طرح اللہ تعالیٰ دو سمندروں کو ایک ساتھ چلاتا ہے لیکن دونوں کا پانی ایک ساتھ ملتا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے بیچ میں کوئی پردہ ہے، کوئی بیریئر ہے، حالانکہ کوئی پردہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کوئی دیوار ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو سمندر کے بارے میں بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ، آج اسی کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ انہی سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکل کے آتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارُ، اور اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کا ہی ہے وہ بڑے بڑے جہاز، المنشآت جو بہت اونچے ہوتے ہیں، فی البحری سمندروں میں چلتے ہیں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح دکھتے ہیں، پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے جہاز. جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں نا، ٹائٹینک تو سب کو ہی معلوم ہوگا. تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے جہاز ہیں دنیا میں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ماڈرن زمانے میں ان سب جہازوں کا چلن شروع ہوا ہے، بہت پرانے زمانے سے سب چلتا آ رہا ہے. ابھی تو تھوڑا ماڈرنائز ہو گیا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. آرکیٹیکٹ جو ہے، آرکیٹیکٹ کا جو مادہ ہے وہ اس میں بہت زیادہ آ گیا ہے. پہلے وہ ووڈن ہوا کرتے تھے اور اس میں بڑے بڑے ستون لگے ہوئے ہوتے تھے، ان میں کپڑے ہوتے تھے تاکہ ان کپڑوں میں ہوا کی دباؤ کی وجہ سے جہاز تیز چلے. تو یہ سب چیزیں، یہ تھا آج کے کلاس کا ٹرانسلیشن. اب آئیے تفسیر کے پیج پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کل کی کلاس میں ایک بار چلے جاتے ہیں واپس، کیونکہ یہ آیت کل کی کلاس سے ریلیٹڈ ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس دن میں نے یہ بات ایکسپلین کری تھی کہ ٹوٹل سورہ رحمان میں 31 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہر ایک بار الگ الگ نعمتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جو فَبِأَيِّ آلَاء آج شروع ہو رہا ہے، اس کا کنیکشن کل کے سبق کے ساتھ تھا کہ کل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ سمندروں کو اللہ تعالیٰ سمندروں کو کیسے دو پانی کو الگ رکھتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیوار ہے جو انہیں ملنے نہیں دے رہا ہے، جبکہ کوئی دیوار ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کوئی پردہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو یہ سب کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی تم اس بات کو جو جھٹلانا چاہتے ہو، اگر تم انکار کرنا چاہتے ہو یہ اللہ نہیں کر رہا ہے، یہ تو سائنٹیفک ریزنز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو دیکھیے یہ سب چیزیں، جیسے میں نے ایک گلاس کے پانی کا ایگزامپل دیا تھا، اس میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اس میں تو سالٹ واٹر اور عام پانی ایک ساتھ بہت جلدی مل جاتا ہے، اپنے آپ میں مکس ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہ جو ریزننگس ہے، سائنس کی ریزننگس، یہ ریزننگس پیش کر کے اور یہ ایکسکیوزز پیش کر کے آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے چلایا ہوا پلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کیونکہ یہ سائنس کی ریزننگ ایک حد تک آپ کو صحیح لگے گی، لیکن ایک حد ایسی آئے گی جس کے بعد سائنس کی ریزننگ بھی کام نہیں کرے گی. جیسا کہ میں نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح دنیا وجود میں آئی اور اس میں جان کس طرح سے آئی. وہاں جا کر دیکھیے آپ، سائنس کی ریزننگ ٹوٹ جاتی ہے اور غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے سائنس کی ریزننگ پیش کر کے اور سائنس کا ایکسکیوز پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیسے انکار کر دو گے اس بات کو کہ سمندر میں اتنا زیادہ پانی ہے اور ایک پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میٹھا پانی سالٹ واٹر کے ساتھ ملتا نہیں ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی تو قدرت ہے، تو اس کا تم انکار نہیں کر سکتے. تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے اشارہ کیا. پھر آج کا ٹاپک چینج ہوتا ہے. ٹاپک چینج نہیں ہوتا ہے، بلکہ کل کے ٹاپک میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل وے میں بتایا تھا سمندر کے بارے میں، آج اسی سمندر کی کچھ ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سمندر سے ہی نکل کے آتی ہے موتیا اور مونگے. تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہے اور اس ٹائم کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بہت اچھی قرآن کی تفسیر کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ سمندر میں جو اویسٹرز ہوتے ہیں، سی شیلز ہوتے ہیں، وہ سمندر میں تیرتے رہتے ہیں
جب پہلی بار بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی ٹپکتا ہے تو وہ اپنا منہ کھول دیتے ہیں اور ڈائریکٹ بارش کا جو پانی کا قطرہ ڈائریکٹ ان کے منہ میں چلے جاتا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو تو پتا ہے نا موتیاں کہاں سے نکالی جاتی ہے، پرل کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ پرل نکالا جاتا ہے سیشلز کے پیٹ کے اندر سے۔ تو اسی کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جب وہ سمندر میں تیرتے ہیں، سوئم کرتے رہتے ہیں، جب پہلی بار بارش ہوتی ہے اور ڈائریکٹ آسمان سے جو قطرہ آتا ہے، وہ قطرہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تب وہ سیشلز اپنا منہ کھول کر ایسے اوپر کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں، اور وہ بارش کا قطرہ ڈائریکٹ آ کے اس کے جو منہ میں جو گرتا ہے، وہ قطرہ جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تب جا کر کے ایک پرل بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارے سیشلز کے اندر موتیاں نہیں ملتی ہے، کیونکہ جو سیشلز اس ٹائم میں منہ اوپن کر کے اوپر کی طرف دیکھے ہوئے ہوتے، انہی کے اندر وہ بارش کا پانی جاتا ہے۔ سمندر کے پانی سے موتی نہیں بنتی۔ اگر سمندر کے پانی نکلنے سے موتی بن جاتی تو ہر سیشل کے اندر ایک موتی پائی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ سیشلز کے اندر کچھ نہیں پایا جاتا اور کچھ سیشلز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر موتیاں پائی جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا کہ ڈائریکٹ جو پانی پرل کے اندر چلا جاتا ہے اس کے منہ اوپن ہونے کی وجہ سے بارش کے ٹائم، تب وہ پیٹ میں جا کر ایک موتی بنتی ہے۔ اور جب وہ پانی سیشل کے اندر نہیں جا پاتا ہے، سمندر میں گر جاتا ہے، تو وہ بارش کا جو قطرہ ہے وہ پانی میں مل کر جب نیچے چلا جاتا ہے تو جہاں جا کر وہ بارش کا قطرہ نیچے زمین پہ جا کر ٹچ ہوتا ہے، وہی سے کورلز آتے ہیں۔ کورلز کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو فوٹو دکھایا ہے، جس کو اردو میں مونگے کہا جاتا ہے۔ تو مونگے جو آتے ہیں وہ وہی سے آتے ہیں۔ اچھا ایک بار میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کورلز کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ لوگوں کے اسکرین پر ہے، ایک سائیڈ میں کچھ پتھر جیسی چیزیں ہیں جو موتیاں کہی جاتی ہے، جن کو پرل کہا جاتا ہے، اور دوسرے سائیڈ میں کورلز کا فوٹو ہے۔ دکھ رہا ہے آپ کو بلو کلر والا جو فوٹو ہے وہی کورلز کا فوٹو ہے۔ سمندر کے اندر پیڑ جیسی کچھ کریچرز ہوتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور انبلیویبل کلرز میں ہوتے ہیں، ایسے ایسے کلرز میں ہوتے ہیں جو کلر ہی ہمیں پہلی بار دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہر ایک کورل کے اندر الگ الگ کے کلرز، الگ الگ کے ڈیزائنز اور الگ الگ کے پیٹرنز کا جو ہے ایک ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے، تو اسی کو کورل کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کس قدر باریکی اور کس قدر ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے کہ ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے، جب وہ ڈائریکٹ سیشلز کے پیٹ میں چلے جاتا ہے تب اس سے موتی بنتی ہے، جب وہ نہیں جاتا ہے تب وہ کورل بن جاتا ہے، اور جب وہ بارش کا قطرہ سیشل کے علاوہ کوئی سپرم ویل اس پانی کو پی لے، بارش کے قطرہ کو پی لے، تب اس کے انٹسٹائن میں کچھ ایسی چیزیں بنتی ہیں جو جویلریز میں یوز کی جاتی ہے، میک اپ پروڈکٹس میں یوز کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی ڈیٹیلنگ کہ کس طرح سے ایک بارش کا قطرہ اور ایک جانور کے ملن سے کیا کیا چیزیں بن کے آ رہی ہے۔ اگر جانور کے پیٹ میں وہ قطرہ جاتا ہے تو موتیاں نکل کے آ رہی ہے، اگر نہیں جا رہا ہے، نیچے گر رہا ہے تو اس سے کورلز بن رہے ہیں، اور اگر وہ اس کو کوئی اور جانور جیسا ویل پی رہا ہے تو پھر اس کے انٹسٹائن میں سے کچھ ایسی چیزیں نکل رہی ہے جس سے دوائیں بنائی جاتی ہے، جس سے میک اپ کا سامان بنایا جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ملتی ہے سپرم ویل کے انٹسٹائن کے اندر، اس میں سے جو میک اپ پروڈکٹس بنتے ہیں وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی ریئر چیزیں ہوتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کس طرح سے چلتی ہے اور حکمتیں کس طرح سے چلتی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کافروں کے لیے ایک جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے ایک قید خانہ اور جیل جیسی جگہ ہے۔ تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ دنیا کی زندگی کسی طرح بس گزار کے نکل جائے ہم، یہی بہت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آیت کی طرف اس طرف اشارہ بھی کر دیا کہ اگر آپ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے سے مالا مال کیا، آپ پیسے والے بن گئے، آپ کے پاس حلال پیسے ہیں، تو پھر آپ کے لیے لگژری افورڈ کرنے میں اور لگژری کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر لگژری کو چوز کرنا اور فیشن کو اور سٹائل کو چوز کرنا غلط بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ایز اے بلیسنگ نہیں بتاتا کہ موتیا اور کورلز یہ سب نعمتیں ہیں، نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا یہ سب بری چیزیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے نا۔
نعمتوں میں نہیں بتاتا. نعمت تو وہ چیز ہے نا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بلیسنگ کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر تم اپنے زندگی کو صحیح ڈھنگ سے جیتے ہو اور تمہارے پاس پیسہ ہے، تم افورڈ کر سکتے ہو، تو لگژری میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تم لگژری اپنے لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہو اور ان کا یوز بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیمیٹیشنز ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آئیے سمجھتے ہیں اسراف کا کیا کانسیپٹ ہے. اسراف کا کانسیپٹ علماء نے جو بتایا ہے وہ ہے حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، بنا وجہ پیسہ خرچ کرنا. لیکن مجھے جو ڈیفینیشن سب سے اچھا لگتا ہے اسراف کا، وہ یہ ہے کہ پیسے کو ویسٹ کرنا. پیسے ویسٹ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو لے کہ بنا وجہ پیسہ خرچ کرنا، تو پھر دیکھیے بنا ضرورت پیسے خرچ کرنے کو اگر اسراف کہا جائے تو دیکھیے کسی کو یہ موتیاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو موتی کا نیکلس پہننے کی ضرورت ہے، ہر کوئی شوق سے پہنتا ہے. ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو موتی کے نیکلس کے بنا جس کی زندگی نہیں گزرے گی. تو یہ تو ضرورت میں آتا نہیں ہے موتی کا نیکلس، یہ تو زائد چیزوں میں آتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسراف کا مطلب جو اصلی مطلب ہے وہ ہے پیسے کو ویسٹ کرنا. تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس حلال پیسے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ٹائم پہ زکوٰۃ دیتا ہے، بندوں کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ لگژری اپنے لائف میں لے کے آئے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بس روک کہاں پر ہے کہ لیمیٹیشنز کے اندر رہے. لگژری کو یوز کر کے لگژری کے لیے فنا نہ ہو جائے، لگژری کو الٹیمیٹ گول نہ بنا لے. الٹیمیٹ گول ہمارا رہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اور اس کے ساتھ اگر ہم فیشن کو اور ڈیزائن کو اور سٹائلز کو اور لگژری کو اپنے لائف میں لے کے آتے تو اس میں کوئی برائی نہیں. اور اس بات کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اشارہ کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، جانوروں پر سوار ہوا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا نہیں تھا، کئی گھوڑے تھے. ایک اونٹ یا اونٹنی نہیں تھی، کئی تھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے 2 گاڑیاں رکھنا بھی جائز ہے، 3 گاڑیاں رکھنا بھی جائز ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بہت سے گھوڑے پالے ہیں، بہت سی اونٹنیاں تھی. کبھی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تو کبھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو، ایک گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بالکل بلیک کلر کا، عربی نسل گھوڑا تھا، جو بہت اسٹرانگ گھوڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں انتہائی خوبصورت. عربین گھوڑا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے بلیک کلر کا کتنا خوبصورت لگتا ہے. ایک اور گھوڑے کا کلر تھا، اس کے باڈی کا کلر تھا چاکلیٹ براؤن کلر کا، اور اس کی جو دم تھی اور چہرے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں گھوڑے کے وہ تھے بلیک کلر کے. تو وہ گھوڑا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. تو یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ ضرورت کی وجہ سے صرف گھوڑوں کو رکھا، بلکہ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ بھی دیکھیے، ان کا کلر بھی الگ الگ ہے. ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیک گھوڑے کو پسند کیا، ایک چاکلیٹ براؤن کلر کے گھوڑے کو پسند کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، کپڑے خریدتے وقت کلرز کو چوز کرنا، ڈیزائن کو چوز کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بس رکاوٹ اس بات کی ہے کہ پیسے کو ہم ویسٹ نہ کریں اور غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں، صحیح چیزوں میں استعمال کریں. قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکتی کی طرف مت ڈالو. کیا مطلب ہے ہلاکتی کی طرف ڈالنے کا؟ یعنی تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس سے خود کو ہلاک مت کرو. اپنے فزیکل ایبیلٹی کو یا فائنینشیل ایبیلٹی کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرو، کسی ایسی جگہ پہ استعمال نہ کرو جو تمہارے لیے بری بات ہو. کوئی غلط چیزیں نہ کھاؤ، کوئی حرام چیز نہ خریدو، شریعت کے لیمیٹیشنز کے اندر رہ کر خرچ کرو. خرچ کرنے میں کوئی برائی نہیں، اور ویسٹ کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے کو اور اسراف کرنے والے کو اور پیسے ویسٹ کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہر ایک پینی کا حساب لینے والے ہیں. یہ جو پیسہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال و دولت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک ایک روپیہ کا، ایک ایک پیسے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن کہ تم کو میں نے نعمت کے طور پر اتنا پیسہ دیا تھا، تم نے کہاں پر خرچ کیا. اگر ہم نے صحیح جگہ پر خرچ کیا پھر تو ہم بچ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے غلط جگہ پہ خرچ کیا تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا.
اور اگر غلط جگہ پہ خرچ کیا ہے تو اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی، اور قیامت کی سزا کتنی دردناک سزا ہے وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنی دردناک سزا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا اس دن سے آگ کو گرم کیا جا رہا ہے، پتھرے جلائے جا رہے ہیں تاکہ آگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ہیل فائر میں گرمی کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی دن سے، جس دن دوزخ بنایا اسی دن سے پانی ابالے جا رہے ہیں تاکہ دوزخیوں کو اس پانی میں ڈال کر، اتنا گرم پانی ہوگا نا اس دن کا کہ جس دن اس پانی میں جب دوزخیوں کو ڈالا جائے گا، مجرموں کو ڈالا جائے گا، تو جسم کے سارے گوشت پگھل کر اس پانی میں غائب ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی صرف۔ پھر اس میں اور گوشت چڑھایا جائے گا، نئی باڈی اس کی بنائی جائے گی، پھر جلایا جائے گا، پھر نئی باڈی بنائی، یہ چلتا رہے گا۔ تو اتنی سخت سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں ہر پیسے کا جب حساب دینا ہے تو ہمیں پیسے کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ اب میں ایک تھوڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلط استعمال کیا ہے آج کل ہمارے ڈیلی لائف میں۔ اچھے کپڑے پہننا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ اچھی گاڑی ہونا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ گھر کو مینٹین کرنا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ لیکن وہ پیسہ ہم جو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے غلط راستے کھل جاتے ہیں وہ غلط ہے، جیسا کہ کوئی برا کام میں پیسے دے کر کسی کی مدد کرنا، سنیما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھنا، اس پیسے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ نیٹ فلکس کا سبسکرپشن لے کے چیزیں دیکھنا، اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں عام ہو گئی ہے، ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ میرے ایک استاد فرماتے تھے کہ غلطی کو غلطی جان کر کرنے کا جتنا گناہ ہے، غلطی کو صحیح سمجھ کر کرنے کا اس سے ڈبل گناہ ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے جو غلط کو غلط مانتا ہے اور غلطی کرتا ہے، لیکن وہ دل میں مانتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، تو ایک طرف سے اس نے ایڈمٹ کر لیا اپنے آپ کو، کہا ہاں میں نے غلط کیا۔ لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے جو غلط کرتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، ارے نہیں میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس میں ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کل ہماری لائف میں عام ہو گئی ہے، صحیح سمجھنے لگے ہم ان کو۔ یوٹیوب کا سبسکرپشن، اچھا یوٹیوب کو تو میں نہیں بتا سکتے، یوٹیوب میں ایجوکیشنل ویڈیوز بھی ہے اور بہت زیادہ ضروری ویڈیوز بھی ہے جن کے ذریعے سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، لیکن نیٹ فلکس جیسے ایپس ہے اور ڈزنی ہاٹ اسٹار جیسے ایپس میں جس میں صرف فلمیں چلتی ہے، ویب سیریز چلتی ہے، ان کا سبسکرپشن لینا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی تو اسراف ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ پیسے ویسٹ بھی ہو رہے ہیں، یہ پیسے ایسے کام میں لگ رہے ہیں جو کام غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہم جو موبائل میں ریچارج کرواتے ہیں انٹرنیٹ، اور ریچارج کروا کے اگر فیس بک میں، یوٹیوب میں کوئی بھی غلط چیز دیکھتے ہیں، چاہے وہ گانے کی ویڈیو ہو، چاہے وہ فلموں کی ویڈیو ہو، وہ بھی پیسے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہر ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیلکولیشن نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سب سے زبردست حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ایکوریٹ حساب نکال کر دے گا آپ کو کہ آپ نے فلاں مہینے میں 28 GB کا ریچارج کروایا تھا، 28 GB میں سے 8 GB آپ نے صحیح کام میں استعمال کیا اور 20 GB آپ نے غلط کام میں استعمال کیا، ان 20 GB کی قیمت ہوتی ہے اتنے روپے کا حساب دو، کیوں استعمال کیا تھا؟ ایسے پکڑ کے پرٹیکولرلی ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ تعالیٰ مینشن کرے گا اور ہمارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس ٹائم ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں رہے گا، بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے سدھرنے کا ٹائم کب ہے؟ ابھی ہے، کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر ایک پیسے کو خرچ کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ جہاں پر ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنے پیسے کو سپینڈ کر رہے ہیں، کیا یہ جگہ صحیح ہے؟ کیا یہ شریعت کے لیمیٹیشنز کے اندر آتا ہے؟ اگر اندر آتا ہے تو بہت ٹھیک، بالکل کریے، اگر اندر نہیں آتا ہے تو فوراً چھوڑ دینا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جب لگژری کی بات آ گئی ہے اور فیشننگ کی بات آ گئی ہے، جویلریز جو بنتی ہے نا موتیوں سے، ان کا پہننا بالکل جائز ہے عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے تو جویلریز کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کے لیے جویلریز پہننا بالکل جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سمندر سے موتیاں نکلتی ہے تو موتی کا استعمال کرنا جائز ہے، ہیرا پہننا جائز ہے، سونا پہننا جائز ہے، چاندی پہننا جائز ہے، اور جو ایک لال کلر کا کچھ پتھر ہوتا ہے بہت قیمتی، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، ریڈ روبی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور بہت ریئر ہے، اس کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، کرسٹلز کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے رکھی ہے۔ لیکن اس میں ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو، انگوٹھی جو ہوتی ہے نا، فنگر رنگ، اس کو پہننے میں لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے،
اور عورتوں کے لیے صرف چاندی اور گولڈ کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہمارے بہنیں ایسی ہے جو شادی بیاہ کے موقع میں ہو یا پھر کوئی فنکشن کے موقع میں ہو، جویلری شاپ سے اسٹیل کی انگوٹیاں لے کر پہنتی ہے یا پلاسٹک کی انگوٹیاں یا پھر پلیٹینم کی انگوٹیاں لے کر پہنتی ہے، جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں ہرگز بچنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو تانبے کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا اور فرمایا کیا ہو گیا مجھے، آج کل تم لوگوں سے مجھے جہنم والوں کی بدبو آ رہی ہے۔ پھر فرمایا یہ جو انگوٹھی تم نے پہنی ہے یہ جہنم والوں کی انگوٹھی ہے، جہنم والوں کو ایسی انگوٹھیاں پہنائی جائے گی۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے ایک اور دن کسی صحابی نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس میں بھی فرمایا کہ جہنم کو بو آ رہی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ پرٹیکولر رنگ کے ریلیٹڈ ہے کہ انگوٹھی پہننے میں مرد کے لیے صرف چاندی کی اجازت ہے، وہ بھی صرف 4.374 گرامز کا وزن کا۔ مرد حضرات بالکل دھیان سے سنیں، آپ اگر رنگ پہنتے ہیں، اگر چاندی کی پہنتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر چاندی نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ چاندی کی بھی مقدار اور لیمیٹیشنز کیا ہے؟ 4.374 گرام سے زیادہ وزن نہ ہو۔ اور عورت کے لیے رنگ پہننے میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ گولڈ اور چاندی سلور دونوں کی پہن سکتی ہے، پلیٹینم کی نہیں پہن سکتی، لوہے کی نہیں پہن سکتی، اسٹیل کی نہیں پہن سکتی، ایلومینیم کی نہیں پہن سکتی۔ لیکن ہاں، ایئر رنگز کے بارے میں، نوز رنگز کے بارے میں، نیکلیسز کے بارے میں، گلے کے چینز کے بارے میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، ہر میٹل کے پہن سکتے ہیں۔ یہ جو لیمیٹیشن ہے یہ صرف انگوٹھی کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا ڈائمنڈ کی رنگ پہننا جائز ہے؟ تو دیکھیے ڈائمنڈ یہ میٹل میں نہیں آتا، یہ سٹون میں آتا ہے، اور سٹون کا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کرسٹل ہو، کسی طرح کا سٹون ہو، ریڈ روبی ہو یا پھر موتیا ہو، ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ عورتیں ہو پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے ڈائمنڈ کا استعمال کرنا مکروہ ہے لیکن جائز ہے، کیونکہ مکروہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسا کبھی پہنا نہیں، اور جائز اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع نہیں کیا۔ ڈائمنڈ ایک سٹون ہے، وہ کوئی میٹل نہیں ہے۔ میٹل کی انگوٹھیوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دیکھیے نسرین سلطانہ پوچھ رہی ہے صرف رنگ میں ہی لیمیٹیشنز کیوں ہے؟ تو یہاں پر ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہے، ہر وہ کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ دو طرح کا کام ہوتا ہے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عادت۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم ضرورت کے بیسس پر کرتے ہیں، جیسا کہ کھانا کھانا، کپڑے پہننا، گاڑی چلانا، گھومنے جانا، یہ سب ہمارے شوقیہ ہوتے ہیں، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، اور اس میں لاجکس ہوتے ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں۔ کھانا ہم کیوں کھاتے ہیں، اس کیوں کا جواب آپ کو ملے گا کیونکہ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ پھل اور فروٹس اور جوس وغیرہ ہم کیوں کھاتے ہیں، اس کیوں کا بھی جواب ملے گا کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کھانے میں۔ گھومنے ہم کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا موڈ فریش ہوتا ہے، مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری عادتیں ہیں، ہیبٹس ہے، چاہے وہ ضرورت ہو چاہے وہ فیشن ہو، اس کے اندر کیوں کا آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن جو دوسرا ٹائپ کا کام ہے جس کو عبادت کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو کیوں کا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لاجک اور فیکٹ سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غلامی کرنا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں۔ تو غلامی میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کیوں کرنا ہے۔ ایک مالک جب اپنے غلام کو حکم کرتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مالک کے حکم پر عمل کیا جائے، سوال نہ ہی کیا جائے کہ کیوں کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا، ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا لاجک ہے۔ ویسے نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے تو ہم بیان کرتے ہیں کہ نماز میں ایکسرسائز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں فرض کیا۔ ایکسرسائز کی وجہ سے اگر نماز فرض کیا ہوتا تو نماز فرض کرنے کی کیا ضرورت تھی، ڈائریکٹ ایکسرسائز کو ہی فرض کر لیتے۔ تو وہ ساری چیزیں، نماز کے فائدے ضرور ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اس کے پیچھے اگر ریزن ڈھونڈنے جائیں گے تو ریزن ہمیں نہیں ملے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح سے انگوٹھی پہننے میں لیمیٹیشنز کیوں ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے پہننے میں، اور یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کے پیچھے اگر ریزن ہم ڈھونڈنے لگیں گے تو ریزن ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عبادت کے قبیل سے ہے۔ اللہ کے نبی نے جو منع کیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، اور جو کرنے کو کہا ہے اس سے ہمیں کرنا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ گرلز پلاسٹک کی رنگ پہن سکتی ہے؟ جی نہیں پہن سکتی۔ فنگر رنگ کے بارے میں نے مسئلہ بتا دیا ہے، چاہے گرلز جو ہے وہ صرف گولڈ اور سلور کی انگوٹیاں پہن سکتی ہے، پلیٹینم کی بھی نہیں پہن سکتی، وائٹ گولڈ کا بھی نہیں پہن سکتی، اور مردوں کے بارے میں صرف سلور کی انگوٹیاں پہن سکتے ہیں۔ پلاسٹک کے ایئر رنگز وغیرہ کا استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔
اچھا، تو یہ تفسیر ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سمندر سے موتی نکالتے ہیں، مونگے نکالتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں پرلز کا استعمال صرف جویلریز میں نہیں ہوتا، بڑے بڑے آرٹ پیسز میں استعمال کیا جاتا ہے، کبھی قیمتی کپڑوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کورلز کا استعمال بھی، کورلز میں سے ایک حصہ لے کر بڑے بڑے ڈیزائنرز جو ہے وہ اپنے فیشنیبل کپڑوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، جویلریز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رولیکس کی ایک ایک گھڑیاں ہوتی ہے کئی کئی لاکھ روپے کی، کئی کئی کروڑ روپے کی، ان کی قیمت اتنی زیادہ اسی لیے ہوتی ہے کہ رولیکس کی گھڑیوں میں جو ایک ایک نمبر ہوتا ہے وہ پرل کا بنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کورل کا بنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر ریڈ روبی کا بنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کرسٹل کا بنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر ایمرلڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، میں کب تک بتاتے رہوں گا اور کب تک میں ختم کروں گا، ختم نہیں کر پاؤں گا۔ شیخ الہان کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ بچا کے رکھیے، انشاءاللہ کلاس کے لاسٹ میں اس کا آنسر ملے گا آپ کو، ابھی لیٹ ہو رہا ہے۔ آرٹیفیشل سٹون پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے بتا دیا سٹون پہننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے، پرل ہے، کرسٹلز ہے، ریڈ روبی ہے، ایمرلڈ ہے، کورلز ہے، یہ ساری چیزیں صرف جویلریز میں یوز نہیں ہوتی، کورلز کو ایکویریم میں بھی سجانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دبئی میں ایک ایکویریم ہے بہت بڑا، اس کے نیچے سے رستہ بنا ہوا ہے پانی کے بیچ سے، تو اس میں بھی کورلز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں انجوائے کرنے کے لیے، یہ ہماری ضرورتیں میں سے نہیں ہے، اور اس طرف اشارہ بھی کر دیا کہ لگژری کو امپلیمنٹ کرنا اپنے لائف میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر ہم اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ تھمس اپ کیجئے، جزاکم اللہ۔ اب اگلی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سے یہ وارننگ دے رہا ہے کہ اللہ کے تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ کہو گے تم کہ یہ سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے موتیاں بن رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی کاریگری نہیں ہے؟ کیسے کہو گے؟ پانی تو صرف سمندر میں نہیں ہوتا، بڑے بڑے لیکس ہے، بڑی بڑی ندیاں ہے، بڑے بڑے دریا ہے، ان میں بھی پانی ہوتا ہے، ان میں موتیاں کیوں نہیں بنتی؟ اگر سائنٹیفک ریزنز کی وجہ سے موتیاں بن جاتی اور کورلز ڈیولپ ہو جاتے، تو پھر لیکس میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، ندیوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، واٹر فالز میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں بھی تو وہ ساری ریزنز وہ ساری وجہ پائی جا رہی ہے نا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے چلانے والا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ندیوں میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، صرف سمندر میں ہو۔ اور ایک بات یہاں پر یہ قابل ذکر ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کل جو دو سمندروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتیا اور مونگے۔ لیکن سائنس کے دوارا یہ پروون ہے کہ جو موتیا ہے اور جو کورلز ہے وہ میٹھے پانی والے سمندروں میں نہیں ملتے، وہ کھارے پانی والے سمندروں میں ملتے ہیں۔ تو ابھی کنٹرڈکشن ہو گیا نا قرآن میں اور سائنس میں۔ قرآن کہتا ہے کہ دونوں سمندروں سے موتیاں نکلتی ہے، مونگے نکل کے آتے ہیں، اور سائنس کہتا ہے کہ صرف کھارے پانی والے سمندروں میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کویشچن؟ کیا اعتراض ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آیا؟ جی، اعتراض یہ ہوا کہ سائنس کا کہنا ہے کہ جو جس سمندر میں سالٹی واٹر ہے اس میں موتیاں ملتی ہے، مونگے ملتے ہیں، اور جس سمندر میں میٹھا پانی ہے، نارمل پانی ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں پیتے ہیں، اس میں موتیاں اور مونگے نہیں ہوتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتیاں اور مونگے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بتایا، آیت مجھے ابھی نہیں یاد آ رہی، اس کا مطلب ہے جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنایا، محمد الرسول اللہ۔ کس میں سے؟ تم ہی میں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام جنات تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی جنات میں سے نہیں بنایا۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ ایک ایلوکوینس والی بات ہوتی ہے، بات کرنے کا ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بھی بات کرتے وقت ایسے محاورے اور ایسے طریقے استعمال کرتے، جیسا کہ مان لیجئے دو ٹیم کے بیچ میں کرکٹ میچ ہو رہا ہو، اور یہ کہا جاتا ہے نا پہلے کہ تم میں سے جو بھی جیتے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں ٹیم میں سے جو بھی جیتے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، لیکن جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹیم سے ہوتا ہے، دونوں ٹیم میں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم ایسے اپنے بات کرنے میں یہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سی ٹیم جیتنے والی ہے،
لیکن جو جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹیم ہوتی، دوسری ٹیم نہیں ہوتی. پھر بھی ہم دونوں کے لیے شروع میں کہتے ہیں کہ تم دونوں میں سے جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا. تو یہاں بھی ہم تم دونوں کو شامل کرتے ہیں لیکن جیتتا ایک ہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان دونوں کو شامل کیا لیکن رسول انسان سے بنایا. اور یہاں بھی ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو شامل کیا لیکن نکلتے موتی ایک ہی سے ہے. تو سمجھ میں آ گیا آنسر آپ لوگوں کو کہ یہ ایک بات کرنے کا ایلوکوینس ہے، فصاحت ہے کہ اس کو ہم ایسے بات کر کے سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جواب اس کا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وہ جواب مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگا. وہ یہ ہے کہ میٹھا پانی جو ہوتا ہے سمندر کا وہ بہت تیز چلتا ہے، اور جو نمک والا پانی ہوتا ہے اس میں ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ گھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نمک ہوتا ہے. تو نمک ہونے کی وجہ سے پانی زیادہ بھاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موو دھیرے کرتا ہے، دھیرے چلتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتا ہے میٹھا پانی کے کمپیریزن میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمندر دو ٹائپس کے ہیں، نمبر ایک جس میں نارمل پانی ہوتا ہے، اور نمبر دو اسی سمندر میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں نمک والا پانی ہوتا ہے. نمک والے پانی میں ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی دھیرے چلتا ہے، اور میٹھا پانی جو ہے ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے تیز چلتا ہے. تو موتیاں تو دونوں میں ہی بنتی ہے، میٹھے پانی میں بھی موتیاں بنتی ہے اور کھارے پانی میں بھی موتیاں بنتی ہے. لیکن میٹھا پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیچے جو موتیاں بنی ہوئی ہے اس کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جا کے کھارا پانی میں ڈال دیتی ہے، اور ساری موتیاں جا کے کھارے پانی میں ہی اکٹھا ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ تھمس اپ کیجیے اگر سمجھ میں آ گئی بات. جی. تو اس کا آنسر جو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگا وہ یہی ہے کہ دونوں پانی میں موتیاں بنتی ہے، لیکن میٹھے پانی کا سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ میٹھا پانی موتیوں کو بہا کر کھارے پانی میں لے جا کر ڈال دیتی ہے، اور وہیں پر موتیاں پڑی رہتی ہے اور وہیں سے ڈھونڈ کر ہم نکالتے ہیں موتیوں کو. تو یہ ہو گئی اس آیت کی تفسیر. اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کی تفسیر میں نے آلریڈی کر دی ہے کہ تم کس طرح سے انکار کرو گے اللہ تعالیٰ کی اس ماسٹر پلاننگ کی اور ماسٹر قدرت کی، اس اتنی بڑی قدرت کی، کہ اگر تم سائنٹیفک ریزنز پیش کرو گے تو جتنے ریزنز تم سمندر میں پیش کرو گے پانی کے، اتنے ریزنز لیک میں بھی پائے جاتے ہیں، ندیوں میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن ندیوں میں اور لیکس میں موتیاں نہیں بنتی، موتیاں صرف سمندر میں بنتی ہے. اور کس قدر ڈیٹیل کے ساتھ بنتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ایک بار اور بتا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کا پہلا بوند جو آتا ہے آسمان سے، جب بارش کا موسم آتا ہے اور پہلی بار بارش ہوتی ہے، اس ٹائم پہ سارے سی شیلز پانی کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنے منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے. جو بارش کا ڈراپ ڈائریکٹ پڑ کے اندر چلا جاتا ہے، سی شیل کے اندر چلا جاتا ہے منہ کے تھرو سے، وہی پانی کا قطرہ اندر جا کر موتی بنتا ہے. اور جو سیشل کے اندر نہیں جا پاتا وہ سمندر کے نیچے جا کے گر جاتا ہے، اور وہی سے کورلز ڈیولپ ہوتے ہیں، مونگے ڈیولپ ہوتے ہیں. اور اگر وہ پانی سیشل کے اندر بھی نہیں گیا، سمندر کے اندر بھی نہیں گیا، بلکہ اس ایک ویل نے اس کو پی لیا، تو ویل کے انٹسٹائن میں ایسا میٹیریل بنتا ہے جس کے تھرو بہت کوسٹلی میک اپ کے سامان بنائے جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جو موتیاں ہیں اور کورلز ہیں ان کو بھی میک اپ کا سامان استعمال کرنے میں یوز کیا جاتا ہے، میڈیسن میں بھی یوز کیا جاتا ہے. بہت کوسٹلی میک اپ کے سامان ہیں جن میں پرل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کورلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کو اور معلومات چاہیے تو آپ انٹرنیٹ پہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. وہ تفصیل میں یہاں پر کرنے لگوں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن اگلی آیت رہ جائے گی. اور اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ and his are the sailing ships raised up in the sea like mountains. اللہ ہی کے ہیں وہ بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے دکھتے ہیں سمندروں میں. جہاز کتنے بڑے بڑے بناتے ہیں نا لوگ، ایک ایک جہاز میں کئی سو لوگ آتے ہیں، کئی ہزار ٹن سامان آ جاتے ہیں، کئی منزلہ جہازیں ہوتے ہیں. اس جہاز کے اوپر ایک رڈار لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ جہاز دور چلا جاتا ہے پہاڑ کی طرح اونچا دکھتا ہے، قریب سے بھی پہاڑ کی طرح اونچا دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو جہاز بنانے کا مادہ ہے اور جہاز بنانے کی ایبیلٹی ہے وہ انسانوں کے بس میں نہیں تھی. انسانوں کے دماغ میں ایسا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں جس کے تھرو وہ پانی کے اوپر ٹریول کر سکے. دنیا کی زمین میں حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے کشتی بنائی، بڑے جہاز کو بنایا. اور وہی سے انسان نے سیکھا کہ اگر ہم لکڑی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ناؤ کے شکل کی ایک چیز بنا لیں گے تو وہ پانی پر نہیں ڈوبے گا، چاہے اس میں کتنا بھی سامان لاد دو، کتنے ٹن سامان اٹھا دو، اس میں کتنے لوگ اٹھا دو،
جہاز ڈوبتا نہیں ہے، پانی کے بہاؤ کے اوپر تیرتا ہوا چلے جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک ہی لکڑی، اس کو اب اگر ایک فلیٹ لکڑی کے ٹکڑے کو آپ پانی کے اوپر رکھ دیں گے، وہ بھی پانی کے اوپر بہہ جائے گا، لیکن اس کے اوپر پانی آ جائے گا اور وہ بھیگ جائے گا۔ لیکن ناؤ کی شکل اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے باہری حصہ تو پانی کے ساتھ ٹچڈ رہتے ہیں، لیکن اندر پانی نہیں جاتا، اور کتنا بھاری برکم سامان بھی اٹھا لیا جاتا ہے پھر بھی وہ ڈوبتا نہیں، کیونکہ اس کا پیٹرن اور اس کا ڈیزائن ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے کہ وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، اور ایک اور اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف، یہ جو تمام چیزیں آج کل ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی زمین میں بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہے، فیشن ڈیزائنرز اچھے اچھے کپڑے بنا رہے ہیں، کیا لگتا ہے یہ ہم نے ڈیولپ کیا، انسان نے بنایا؟ جی نہیں، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا ہے، جن کی بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر، انہی نے ایک کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، اس میں منشن ہے کہ وہ جو کپڑے کو سلائی کرنے کا کام ہے اور کپڑے بنانے کا اور ٹیلرنگ کا جو کام ہے، وہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا تھا۔ کھیتی باڑی کرنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ بیسک گھر بنانا حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اچھا گھر بنانا اور مضبوط سٹرکچر بنانا سکھایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پتھر کے ذریعے سے کنسٹرکشن کرنا سکھایا ہے، اس سے پہلے بھی سکھایا ہے، لیکن اس میں پرفیکشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ آیا، اور یہ آج بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ کتنے ہزار سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا پتھر کے ذریعے سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زبردست انجینئر اور بہت زبردست آرکیٹیکٹ تھے۔ انجینئرنگ اور آرکیٹیکٹ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ساتھ بات کر سکتے تھے اور جنات کی مدد سے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، دیکھنے میں بہت عجیب، بہت شاندار، بڑے بڑے پیلیسز۔ ان کے زمانے میں انہوں نے ایک محل بنایا تھا جس کی زمین، جس کا فرش گلاس کا بنا ہوا تھا، شیشے کا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے سکھایا ہے، اور آج کل ہمیں ہسٹری میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں چیز انوینٹ کر دیا، فلاں نے فلاں چیز انوینٹ کر دیا، کیونکہ وہ ہسٹری ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور اسی بات کی طرف تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اشارہ بھی کر رہا ہے، کل کے کلاس میں آپ لوگوں کو ملے گا، ابھی تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے جھٹلاؤ گے۔ جھٹلانے باقی کہاں رہ گئے، ہم نے آلریڈی جھٹلا دیا، سکھایا ہے نبیوں نے، اور ہم اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے سکھائی ہے یہ ساری چیزیں، میڈیسن بنانا بھی کسی نبی نے سکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، چاہے لگژری کے قبیل سے ہو، چاہے ضروریات کے قبیل سے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں، دیکھیے پہلے آدم علیہ السلام کو بیسک گھر بنانا سکھایا کہ پہلے بیسک سمجھ جاؤ، پھر ہود علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑا بڑا گھر بنانا سکھایا، پھر سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس میں ڈیزائن کرنے کا سکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی ڈیٹیل میں مرحلے کے بعد مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی تو سکھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے خود بخود سیکھ لیا۔ اب سوال آ سکتا ہے کہ انسان نے پلین تو اپنے بلبوتے پہ بنایا، تو اب بتائیے انسان کا دماغ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اس پلین کو چلانے کے لیے جس فیول کی اور ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے وہ کس نے بنایا؟ زمین کے نیچے پیٹرول ہو، گیسولین ہو، ڈیزل ہو، جو بھی چیزیں ہو، گلیسرین ہو، کیروسین ہو، وہ ساری چیزیں کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ساری چیزیں زمین کے نیچے۔ تو اگر ہم جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا ہمیں یہ ریئلائز ہوتا جائے گا کہ ہماری زندگی کی ہر ایک چیز جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، چاہے وہ دوائی ہو، چاہے وہ کولڈ ڈرنکس ہو، چاہے وہ فروٹس ہو، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہو، چاول ہو، بریانی ہو، چکن ہو، جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنی پورے دن میں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، نعمتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے، تو کس نعمت کا انکار کریں گے؟ ایک نعمت کا اگر انکار کریں گے تو ہزاروں اور ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم انکار نہیں کر پائیں گے۔ تو یہی
تھی آج کی 4 آیتوں کی تفسیر. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. ایک بار میں اور ریوائز کر لیتا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ انہی دونوں سمندروں سے اللہ موتی نکل کے آتی ہے اور مونگے نکل کے آتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اللہ ہی کے ہے وہ بڑے بڑے جہاز، وہ اونچے اونچے جہاز، فی البحر، جو سمندروں میں ہے، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح. آج کی کلاس سے ہمیں لیسن کیا ملا، اس پارٹ پہ جاتے ہیں. نمبر 1، پہلا لیسن ہمیں یہ ملا، luxury is not forbidden in Islam as long as it aligns with Sharia and avoids extravagance. لگژری کی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں، صرف لمیٹیشنز کے اندر ہونا چاہیے. شریعت نے جہاں تک کی اجازت دی ہے وہاں پر ہم سٹائل بھی اپنا سکتے ہیں، فیشن بھی کر سکتے ہیں، 2-4 گاڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے. بس ہمیں اسراف خرچ نہیں کرنا ہے، اور اسراف کی ڈیفینیشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، پیسے کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. اسی طرح دوسرا لیسن ہمیں ملا، اللہ از اے گریٹ آرٹسٹ، اللہ بہت بڑے کلاکار ہے. کیسے کلاکار ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں جائیے، آدم علیہ السلام کے ٹائم میں جائیے، ہر ایک چیز میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں کری ہے، دیکھنے میں بھی سندر ہوتا ہے اور وہ چیزیں فائدہ مند بھی ہوتی ہے. دانے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا میں نے، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دانے پہ کور چڑھاتا ہے، چاول پہ ہو یا گیہوں پہ ہو. آپ لوگ اس میں ایک اور چیز نوٹس کیجئے گا، چاول کا جو کور ہوتا ہے یا گیہوں کا جو کور ہوتا ہے، وہ سافٹ اینڈ سموتھ اور سلکی نہیں ہوتا، اس میں گرپس ہوتے ہیں دانت جیسے، کھردرا پن ہوتا ہے اس میں. کیوں پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ 2 سلکی چیزوں کو اگر آپ ایک ساتھ رکھیں گے، مان لیجئے 2 موبائل فون ہیں، دونوں کے اسکرین والے سائڈ کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیجئے اور تھوڑا ٹیڑھا کر دیجئے، ایک موبائل سلپ ہو کے گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا؟ کیونکہ اس میں پکڑ کے رکھنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، گرپ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. موبائل کی اسکرین ایک دم سلکی سرفیس ہوتا ہے، تو ایک موبائل کی اسکرین کو دوسرے موبائل کی اسکرین کی طرف منہ کر کے ایک موبائل کے اوپر دوسرے موبائل کو رکھ دیجیے اور تھوڑا ٹیڑھا کر دیجیے، دیکھیے دھیرے دھیرے سلپ ہو کے ایک موبائل گر جاتا ہے، کیونکہ اس میں گرپ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ چاول کے کور کو بھی اس طرح سموتھ اور سافٹ اور سلکی بنا دیتے، تو ایک طوفان آتا اور بارش آتی اور تیز دھوپ کی وجہ سے وہ کور اڑ کے چلا جاتا اور کیڑے مکوڑے ہمارے دانوں کو کھا لیتے. تو اس ڈیٹیل کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیکنیک استعمال کیا ہے اس جگہ پر، کہ چاول کے کور میں گرپس رکھا ہے تاکہ وہ پکڑ کے رکھے اس کو، تیز ہوا کی وجہ سے وہ اڑ نہ جائے، تیز دھوپ کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو کے خشک ہو کر کے گر نہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیٹیلنگ ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کلاکار ہے، اور اس سے اس طرف اشارہ بھی ہے، we should apply this beauty in our own lifestyle، کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسی کلاکاری کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی کلاکاری کو پسند کرتے ہیں، ڈیٹیلنگ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ہم جو بھی کام کریں اپنی لائف میں اس کو سندر طریقے سے کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ذمہ کوئی کام آیا اور ہم نے بس ذمہ داری سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی طرح اس کام کو نپٹا دیا. نہیں، اچھے سے کرنا ہے، جو بھی کام ہمارے ذمہ آئے اس کی ڈیٹیلنگ کرنی ہے. ایسا کام کرنا ہے کہ کوئی دوسرا انسان دیکھے تو بولے کہ بھائی تم نے جو کام کیا ہے بہت بڑھیا کام کیا ہے، پرفیکٹ کام کیا ہے. تو سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ دوسرا لیسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے آرٹسٹ ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ فطرت اللہ فطر الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیچر میں انسان کو پیدا کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کے نیچر میں کلاکاری ہے تو ہمیں بھی کلاکاری اپنانی چاہیے. اور تیسرا لیسن جو ابھی تک میں نے ایکسپلین نہیں کیا، ابھی ایکسپلین کرنے والا ہوں، وہ تھوڑا ایموشنل چیز ہے، اس لیے میں نے اس کو بعد کے لیے رکھ دیا. ایک بار ہوا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا جب قتل کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا الزام لگایا تھا. تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ناؤ پہ، کشتی پہ کہیں جا رہے تھے سمندر میں، ان کے ساتھ حضرت عمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دونوں نے بات چیت کرتے ہوئے جب کشتی کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے آتے ہوئے ایک اور دوسری کشتی کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی گزری ہے نا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ کے لیے وہ کشتیاں ہے جو بڑی بڑی ہوتی ہے سمندروں پر، جو پہاڑوں کی طرح دکھتی ہے. تو اس آیت کی تلاوت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تلاوت کر کے قسم کھائی کہ نہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، نہ میں نے قتل کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے،
نہ میں قتل کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کروں گا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اگر مل جائے تو میں ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کروں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے کیا کبھی وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ الزام سراسر غلط ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بری الذمہ ہے۔ تو یہ تو آج کی کلاس کا لیسن نہیں ہے، لیکن آج کی تفسیر میں یہ بات منقول تھی اور مجھے بھی لگا یہ کنسپٹ کلیئر کر دینا چاہیے، کیونکہ کبھی آپ ویڈیو میں ایسی ویڈیو کبھی آپ کے یوٹیوب میں یا فیس بک میں اسکرول کرتے کرتے آ جائے گی، اور آج کل کچھ بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں لوگ۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اسلامی مجلس میں پوچھا گیا کہ رمضان میں کوئی ایک عمل ہے کہ فجر کے نماز یا کسی نماز کے بعد 3 بار سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے اپنی زندگی کی ساری نمازیں جو قضا ہے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ نمازوں کی قضا اگر ہو گئی ہے تو اس کو ادا کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ نمازیں پڑھ لیے جائے، اور ایسی ویڈیو نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ جن لوگوں کے پاس اصلاحی مجلس ہے وہ تو خوش قسمت ہے کہ وہ فوراً پوچھ رہے ہیں اور ان کو جواب مل رہا ہے، لیکن کچھ نادان لوگ ہیں جن کو یہ سچ لگ رہا ہے، کیونکہ اسلامک چیزیں ان کو یہ لگتا ہے نا کہ اسلامک چیزیں کوئی غلط کیوں ہی ڈالے گا، مان لیتے ہیں، مان کر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے فیس بک پہ، آپ کے انسٹاگرام میں کوئی ایسی ریل آ جائے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہو، تو اسی وجہ سے آپ اس وقت غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اس وجہ سے میں نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا۔ آئیے ایک بار ٹیک اوے ورڈز کی طرف۔ 3 کیا اچھا آج تو مائنڈ میپ ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ مائنڈ میپ آج تیسرا دن ہے نا، پہلے تیسرے دن کے بعد ایک بار مائنڈ میپ دیا تھا، آج چھٹا دن ہے، ہر 3 دن کے بعد مائنڈ میپ دیا جائے گا۔ تو آئیے یہ جو پچھلے دن ہمارے گزرے ہیں اس کو ایک بار نظر ثانی کر لیتے ہیں، دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو پچھلے دن ہے اس کی شروعاتی آیت تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب بہت بار گزر چکا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں تم کون کون سی نعمتوں کے جھٹلاؤ گے، ایک کو جھٹلاؤ گے ہزاروں اور نعمتیں نکل کے آئیں گی جن کو تم جھٹلا نہیں پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کی کیا ڈیٹیلنگ ہے وہ بیان کیا تھا کہ کیسے پہلے دفعہ انسان کو مٹی سے بنایا، اور سخت مٹی سے بنانے کے باوجود کچھ ہمارے باڈی پارٹس ایسے ہیں جو سخت ہے اور کچھ ہمارے باڈی پارٹس ایسے ہیں جو نرم ہے۔ اس میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ ہڈیاں کس طرح سے کام کرتی ہے، ہمارے جسم کا نروس سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، برین سے سگنل کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، گوشت ہمارے جسم میں کیا فائدہ دیتے ہیں، یہ میں نے سب کچھ ایکسپلین کیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنات کے بارے میں بھی بتایا کہ خلق الجان من مارج من نار، کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اسموک لیس فائر کے ذریعے سے پیدا کیا۔ ایک کنسپٹ وہاں پر بھی کلیئر کیا تھا میں نے کہ اسموک لیس فائر کیسے بن سکتی ہے، تو یہ ڈاؤٹ تو پہلے کو لوگوں کو تھا کہ آگ دھواں کے بنا کیسے بن سکتی ہے، لیکن الیکٹریسٹی کی وجہ سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک ایسی بھی آگ ہو سکتی ہے کہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اس سے یہ بات ظاہر ثابت نہیں ہوتی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے الیکٹریسٹی سے بنایا، ہو سکتا ہے کوئی اور آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہے اور اب تک ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا۔ پھر آیت آئی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا رب المشرقین، کہ اللہ تعالیٰ دونوں سورج اگنے کی جگہ کے مالک ہے، اور رب المغربین، اور سورج ڈوبنے کے بھی دونوں جگہ کے مالک ہے۔ کیسے 2 جگہ ہے میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ گرمی کے موسم میں سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں سورج دوسرے جگہ سے نکلتا ہے، تو سورج نکلنے کی 2 جگہ ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح گرمی کے موسم میں ڈوبتے وقت سورج گرمی کے موسم میں ایک جگہ ڈوبتا ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں دوسری جگہ ڈوبتا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورج کے نکلنے کے اور ڈوبنے کے 2 جگہ ہے، اور دونوں کے رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہز مرسی ان دا سیز، کے سمندروں میں اللہ تعالیٰ کی کیا کاریگری ہے، مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ تعالیٰ اتنے زبردست آرٹسٹ ہے کہ سیم چیز ہے دونوں پانی، جس طرح سے آپ لوگوں کو فوٹو میں دکھ رہا ہے، یہ فوٹو اسی سمندر سے ہے جس سمندر میں 2 پانی ایک ساتھ ہے لیکن ملتے نہیں، اور یہ ایک سمندر میں نہیں کئی سارے سمندر ہے جس میں یہ سارا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، میڈیٹرین سی میں ہے، اٹلانٹک اوشن میں ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو روانہ کیا، فری چھوڑ دیا، یلتقیان کے دونوں ملتے تو ہے، دونوں کا پانی ملتا ہے، لیکن بینہما برزخ، اس ملنے کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر ڈومیننٹ نہیں ہو پاتے، ایک دوسرے پر حد تجاوز نہیں کر پاتے۔ سالٹی واٹر میٹھے پانی کا لمٹ کراس نہیں کرتا، اور میٹھا پانی سالٹی واٹر کا لمٹ کراس نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آج کی آیت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کیسے اللہ تعالیٰ سمندر سے موتیاں نکالتا ہے، مونگے نکالتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم جویلریز بناتے ہیں، آرٹسٹ لوگ اپنے
आर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, फैशन डिजाइनर्स कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, मेकअप के सामान में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, एक्वेरियम में सजाने के लिए रखा जाता है। अब ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इस आयत में मैंने बता भी दिया था कि किस तरह की लग्जरी हम अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। कौन सी लग्जरी? जो शरीयत के रूलिंग्स के अंदर हो, ठीक है ना। और शर्त भी बताया था कि पैसे खर्च करने से पहले अल्लाह ताला का और अल्लाह के बंदों का सारे हक अदा कर दिए जाए, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो लग्जरी लेके आना अपनी लाइफ में कोई गलत बात नहीं। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल आलाम, आज की आखिरी आयत जो है कि अल्लाह ताला के लिए है वो तमाम बड़े बड़े जहाज जो ऊंचे दिखते हैं समंदरों में पहाड़ों की तरह। तो इससे अल्लाह ताला ने इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि कश्ती सबसे पहले किसने बनाना सिखाया इंसान को? नूह अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने नबी के जरिए हर एक काम को इंसान को डिटेल के साथ, खेती करना हो, घर बनाना हो, कमजोर घर बनाना हो, मजबूत घर बनाना हो, पत्थरों का घर बनाना हो, ग्लास का घर बनाना हो, बड़े बड़े महल्लात बनाना हो, आर्किटेक्ट को लाना हो, आर्किटेक्ट वाला मादा इस्तेमाल करना हो, सारी चीजें अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए से सिखाई है। तो ये था आप लोगों के लिए माइंड मैप। ये माइंड मैप इंशाल्लाह पहले की तरह आज शेयर किया जाएगा, आज नहीं कल के अंदर इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। इसको बिल्कुल एक बार निकाल के देखिएगा, तभी जाके आप पिछले 3 दिनों की तफसीर को रिलेट कर पाएंगे। टेक अवे वर्ड्स आज की क्लास में, परमिजिबल लग्जरी एंड आर्ट। परमिजिबल लग्जरी क्या है बहुत एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, पैसे वेस्ट नहीं करना है और अल्लाह का हक अदा करने के बाद लग्जरी को अप्लाई करना है। और आर्ट, आर्ट मतलब कलाकारी, अपने काम में कलाकारी को लेके आना है। एक अगर किताब भी लिखे तो अच्छे से लिखे, एक अगर घर बनाए, अगर हम मिस्त्री है तो इतने अच्छे से काम करे कि 2 लोग तारीफ करें। अपने काम में आर्ट को लेकर आए, ये बिल्कुल अल्लाह ताला का नेचर है और अल्लाह ताला इसको पसंद भी करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन। अब अगर आप लोगों के अंदर कोई सवाल है, आप लोगों में से कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। किसी भाई ने मैसेज में पहले सवाल किया था और मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर सेशन में जवाब दूंगा, क्या था वो सवाल? ये सारे सवालों का तो मैं जवाब दे चुका हूं। किसी और भाई का कोई सवाल है? सवाल नहीं है। अच्छा, वो रिंग के बारे में जब मैं मसला बता रहा था, सारे हजरात हाजिर थे क्या? अगर कोई ऐसा है जिसने अंगूठी के बहन बारे में जब मैंने मसला बताया तब नहीं सुन पाया तो थम्स डाउन करे, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, इल्ताफ हुसैन थे, बता देता हूँ। रिंग के बारे में मसला ये है, जब लग्जरी की बात मैं कर रहा था, मोतियों की बात कर रहा था, तब ज्वेलरीज की बात आई थी और तब मैंने ये मसला बयान किया था कि ज्वेलरीज इस्तेमाल करने में मर्दों के लिए ये रूलिंग है कि मर्द ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, चेन नहीं पहन सकते या रिंग नहीं पहन सकते, सिर्फ अंगूठी पहन सकते हैं, वो भी सिल्वर की। और सिल्वर में भी कितना वजन? 4.374 ग्राम्स का वजन। उससे कम का सिल्वर वो यूज कर सकते हैं मर्द हजरात के लिए। और औरतों के लिए रिंग्स पहनने की भी इजाजत है, इयररिंग्स की भी इजाजत है, नोज रिंग्स की भी इजाजत है, टिकलियों की भी इजाजत है, चेन्स और नेकलेसेस की भी इजाजत है, और हर तरह के मेटल इस्तेमाल करने की इजाजत है, हर तरह के स्टोन इस्तेमाल करने की इजाजत है, सिवाय अंगूठी के, कि अंगूठी में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर परमिसिबल है, प्लेटिनियम परमिसिबल नहीं है, प्लेटिनम स्टील भी परमिसिबल नहीं है, इसी तरह से लोहा, तांबा, इन सब चीजों से मना है। तो अंगूठी पहनते वक्त खास ख्याल रखे लेडीज, शादी का मौका हो या कोई भी मौका हो, गोल्ड या सिल्वर के अलावा कोई अंगूठी नहीं पहननी है। और बाकी चीजें आप यूज कर सकते हैं, चाहे प्लास्टिक के हो, चाहे स्टील के हो, चाहे प्लेटिनम के हो, चेन, नेकलेसेस या रिंग्स, बाकी सारी चीजें। क्लियर है? जज़ाकुमुल्लाह। तो फिर क्लास एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। हजरत एक क्वेश्चन है।